اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ بعد از مرگ جی اٹھنے کے بعد جناب مسیح نے ان لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور بہت سی واضح اور پر اثر نشانیاں دیں جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں۔ اسی عرصے میں وہ 500 سے زیادہ افراد کو دکھائی دیے اور انہیں ایک نہایت صاف اور واضح حکم بھی عطا فرمایا۔ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ خود رسولوں نے ان سے یہ سوال کیا، تو کیا اسی وقت اسرائیل کو دوبارہ بادشاہی عطا کرے گا؟ پر وہ ابھی خداوند تعالیٰ کے بڑے منصوبے کو نہ سمجھ پائے تھے۔ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودی اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ ہدایات اپنے پیروکاروں کو عطا فرمانے کے بعد جناب مسیح آسمان پر تشریف لے گئے، لیکن ان کے پیروکاروں کے لیے آخری ہدایت ایک فرشتے کی طرف سے آئی۔ اے گلیلی مرد، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ جناب مسیح کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد شاگرد یروشلم واپس آئے۔ رسولوں کے ساتھ خواتین بھی تھی اور بی بی مریم جناب مسیح کی والدہ ماجدہ اور ان کے بھائی بھی، یہ سب لگاتار دعا میں مشغول رہے، اور دعا کے بعد حضرت پطرس نے ایمانداروں کے اس اجتماع سے خطاب کیا جن کی تعداد اب تقریباً 120 ہو چکی تھی۔ ضروری تھا کہ وہ نوشتے پورے ہوں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے یہودا کے متعلق فرمایا تھا، جو ان لوگوں کا رہنما بنا جنہوں نے جناب مسیح کو گرفتار کیا۔ وہ ہمارے گروہ کا حصہ تھا اور اسے خدمت میں شریک کیا، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بھی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ اس لیے ہمیں کسی ایسے شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو ابتدا ہی سے ہمارے ساتھ رہا ہو۔ میں یوسف کا نام پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ بعد از مرگ جی اٹھنے کا چشمدید گواہ ہے۔ جی ہاں، اور وہ ایک نیک انسان بھی ہے۔ اور میں متیاہ کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ وہ ایمان اور روح القدس سے معمور ہے۔ اے خداوند تعالیٰ، تو ہر ایک کے دلوں کو جانتا ہے، ہمیں بتا کہ تو نے کس کو منتخب کیا اس رسولی خدمت کے لیے جسے یہودا چھوڑ کر اس جگہ چلا گیا جو اس کا ٹھکانہ تھا۔ پھر شاگردوں نے قرہ ڈالا اور قرہ متیاہ کے نام نکلا۔ یوں وہ یہودا کی جگہ 12واں رسول منتخب ہوا۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشے۔ میں انہیں اپنی ہی زبان میں سن رہا ہوں کہ وہ اس شخص یعنی جناب مسیح میں نجات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور میں بھی سن رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں اپنی ہی زبان میں خدا تعالیٰ کے عظیم کاموں کا بیان سن رہا ہوں۔ انہوں نے بہت زیادہ میں پی رکھی ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی عید کے موقع پر حد سے زیادہ پی لی ہے۔ ماہی گیر حضرت پطرس کھڑے ہوئے بولنے لگے۔ وہ یکا یک بدلے ہوئے انسان لگے، اور اس دن ان کے کہے الفاظ نہایت مؤثر تھے۔ یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں دکھاؤں گا۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।